ہر قسم کی غلاظتیں، خباثتیں، پلیدیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. کسی کو چڑھتا دیکھتے ہیں تو اس کی ٹانگ کھینچ لیتے ہیں، خود کھا نہیں سکتے اور کسی کو کھاتا دیکھ نہیں سکتے. السلام علیکم، ویلکم بیک، وی آر اندر ولاگ. امید کرتا ہوں تمام احباب ذی وقار خیر و عافیت سے ہوں گے. تو میرے عزیزو، آج ہم نکلے ہوئے ہیں اپنی سی ویز ڈراپ کرنے. جیسا کہ آپ کو پچھلے ولاگ میں نے بتایا تھا کہ جو پچھلی جاب تھی وہاں سے تو ہم فارغ ہو گئے. اب نئی کوئی تلاش تو کرنی ہے، کیونکہ یہاں بیٹھنے سے گزارا نہیں ہوتا. حرکت کریں گے تو تب جا کے برکت ہوگی. تو ابھی ہم نکلے ہوئے ہیں. دھوپ تو کافی سخت ہے، لیکن کیا کہتے ہیں کہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ان ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور رزق حلال کمانا واقعتاً مشکل کام ہے، لیکن اس کا اجر عظیم بہت ہے. تو آج نکلے ہوئے ہیں. نصیب مقدر میں اگر ہوئی آج تو ہم جہاں سی وی ڈراپ کریں گے انشاءاللہ. تو ہو سکتا ہے رب کائنات مہربانی فرما دے، رب ضرور کرم فرمائے گا، کیونکہ وہ ایک دروازہ جب بند کرتا ہے تو 100 دروازے کھولتا بھی ہے. اور ہمارا اس چیز پہ میرا تو ایمان ہے الحمدللہ کہ وہ رازق ہے. الحمدللہ وہ بھوکا نہیں سلاتا، جو رزق نصیب میں ہے وہ دیتا ہے. تو دکھ بھی ہوتا ہے، خاص کر ادھر جس وقت ہم ادھر ادھر خوار ہوتے ہیں نا، تو پھر ہمیں اپنا ملک یاد آتا ہے بڑا. اور جس وقت اپنے ملک کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک شعر یاد آتا ہے کہ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں. ہماری وطن کا حال ایسے ہے جیسے ایک طوائف ناچ نہیں رہی ہوتی، مجرا کر رہی ہوتی ہے، اور تماش بین سارے گرد کھڑے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے اس مجرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے وطن کا اس وقت یہ عالم ہے کہ اس کے جو حالات و واقعات اور اس میں جو سیاستیں چل رہی ہیں وہ ناچ رہی ہے، اور اس کو تماشائی جو ارد گرد ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. کیا کیا جائے؟ یہاں دکھ ہوتا ہے، اور انتہائی دکھ ہوتا ہے اپنے ملک پر کہ ہمارے ملک پاکستان کی قدر کرنے والے، اس کی عزت کرنے والے، اس کا احترام کرنے والے، اور جب بات کی جائے ان معاملات پہ تو لوگ کہتے ہیں مت بات کرو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ایسا یار کیا ہوگا؟ ہاں دکھ ہوتا ہے جس وقت. یہ شکوہ نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، یہ دکھ ہے جو اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ دکھ کا مقام ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں ہماری عزت نہیں ہے، تو باہر کے ممالک میں ہماری عزت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ خود اندازہ لگا لیں. پاکستانی دنیا میں کسی جگہ چلے جائیں، ہر جگہ ذلیل و خوار ہی ہو رہے ہیں. اور وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے اپنے ملک میں ان کی عزت نہیں ہے. باہر کیا خاک کی عزت لوگ ان کی کریں گے؟ جانے کہ یہ دکھ ہے، خدا گواہ ہے، یہ شکوہ نہیں ہے، یہ دکھ ہے، کیونکہ ہمارا ملک ہے یار، ہمارا وطن ہے پاکستان، ہمارا دیس ہے. اور دل خون کے آنسو روتا ہے جب حالات و واقعات سامنے آتے ہیں نا کہ یار کچھ بھی نہیں ہے، بالکل کیا کہتے ہیں کہ بال برابر بھی کیا کہتے ہیں کہ اس کی قیمت نہیں رہی. ابھی اس نوعیت پہ کھڑا ہے ہمارا دیس. تو دل اس وجہ سے انتہائی غم میں جاتا ہے اور دکھ ہوتا ہے اس چیز کا یار کہ مطلب کچھ بھی نہیں. اور اب ماؤں نے وہ صلاح الدین ایوبی جیسے اور وہ دلیر، وہ بہادر لیڈر پیدا کرنے چھوڑ دیے، اور اب نہیں امید کہ پیدا بھی ہوں گے. جو حالات پچھلے 70 سال رہے ہیں وہ آنے والے 70 سال تک بھی ٹھیک نہیں ہونے. کیوں؟ دماغی سوچیں اور دل جو ہے نا جب تک کرپٹ ہیں تب تک کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم لوگ اپنے دیس اور اپنے وطن کے ساتھ مخلص خود ہی نہیں ہیں، ہم خود نہیں ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ جیسی قوم ہوتی ہے ویسا ان پر حکمران مسلط کر دیا جاتا ہے. اور پہلے تو ہم خود ہی ایسے ہیں، حکمران تو بعد کی باتیں ہیں نا. ابھی ہم آئے یہاں ذرا سا اپنی سی وی جو ہے وہ پرنٹ کرانی ہے، تھوڑے سے پرنٹ چاہیے اس کے، دیکھ سکتے ہیں آپ. عزیزو، ہم اپنے مقام پہ پہنچ آئے ہیں جہاں ہم نے سی وی ڈراپ کرنی تھی آج العصمت مال میں.
اور کافی باتیں کرنی ہیں آپ سے، لیکن ابھی ہم یہاں اپنا کام تھوڑا سا ختم کر لیں تو پھر اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں۔ آج دل کے دکھ اور بڑاس ہے نا وہ نکالنی ہے۔ یہ ہم آگے ہیں مال، آپ دیکھ سکتے ہیں لسمت مال۔ ابھی ہم اندر چلتے ہیں، اپنی سی وی کرتے ہیں ڈراپ، تو آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔ تو ابھی ہم آ گئے ہیں میٹرو میں، ایک جگہ پہ ہم نے لسمت مال میں سی وی جو ہے وہ ڈراپ کر دی ہے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں ایک اور مال میں سی وی ڈراپ کرنے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہاں بھی جو ہے ہائرنگ چل رہی ہے، تو چلتے ہیں ابھی وہاں بھی دیتے ہیں سی وی، اور اپنا نصیب جو ہے مقدر جو ہے وہ آزماتے ہیں، اللہ پر یقین، بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے۔ میرے عزیزو، ابھی ہم نے سٹی سینٹر میں بھی قطر میں جو ہے سی وی ڈراپ کر دی ہے۔ مال تو یہ بہت ہی بڑا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ اس کے 5 فلور ہیں، اور یہ ہم کسی دن آپ کو جس دن فری ہوئے، ٹھیک ہے، تو یہ مال آپ کو پورا جو ہے وہ وزٹ کروائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو میرے عزیزو، ہم جو ہے سی وی ڈراپ کر کے آ گئے ہیں، اور ابھی جو ہے وقت ویلا جو ہے شام کا وقت جو ہے وہ بھی طاری ہو چکا ہے، اور بات ہم کر رہے تھے پاکستانی نظام پر۔ بھئی ہم بھی حق رکھتے ہیں، دکھ ہوتا ہے جس وقت دلی نہ تو پھر یہ باتیں نکلتی ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم لوگ زوال کے عروج پر ہیں، زوال کے عروج پر ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، منافق بھی ہم ہیں، مسلمان ہیں حاسد بھی ہم کرتے ہیں، مسلمان ہیں بخیلی اور بغض کینہ حسد ہمارے اندر کٹ کٹ کے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، منافقت کی سب سے اعلیٰ درجے پر ہم فائز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیابیاں، ترقیاں اور کامرانیاں بھی ہمیں حاصل ہوں۔ ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اللہ منافق کو کبھی عروج نہیں دیتا، حسد کرنے والے کو، بخیلی کرنے والے کو، بغض رکھنے والے کو، جلنے والے کو۔ اور ہمارے معاشرے میں جیسی گندگیاں چل رہی ہیں، شاید میں ایسی گندگیوں کا یہاں ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا، ایسی گندگیاں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، تو ہم مسلمان کیا عروج پائیں گے یار؟ ہم زوال کے عروج پر ہیں، عروج کے عروج پر ہم کبھی افسوس ہے اس بات سے، یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مستقبل میں بھی کبھی ہم عروج کے عروج پر ہوں، کیونکہ ہمارے جو حالات و واقعات ہیں، اور یہاں پاکستان کی عوام کے آگے بھونکتے رہو، لگے رہو بھائی یہ نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، سمجھاتے رہو۔ اس عوام نے نہ سننا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ ماننا ہے اور نہ جاننا ہے، ٹھیک ہے، اور جب تک آپ خود کو نہیں ٹھیک کریں گے تو یہ معاشرہ، یہ قوم، یہ ملک کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اور نہ اس نے کبھی ٹھیک ہونا ہے۔ اور یہ باتیں دکھ سے کر رہا ہوں، خدا گواہ ہے کہ اتنا دکھ ہوتا ہے کہ جس وقت ملک کے پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، تو یقین مانیں کہ واللہ بس دکھ ہوتا ہے۔ جس وقت یہ ترقی یافتہ ممالک دیکھتے ہیں نا، تو پاکستان پہ ترس آتا ہے، رونا آتا ہے اپنے ملک پہ، یار کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں یار، ہر قسم کی غلاظتیں، خباثتیں، پلیدیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہم کیا خاک ترقی کریں گے؟ کسی کو چڑھتا دیکھتے ہیں تو اس کی ٹانگ کھینچ لیتے ہیں، خود کھا نہیں سکتے اور کسی کو کھاتا دیکھ نہیں سکتے، یہ ہم لوگوں کی فطرت ہے، اور یہ المیہ ہے معاشرے کا ہمارے، خاص کر پاکستانیوں کا۔ یہی تو میرے عزیزو، یہ چھوٹے چھوٹے دکھ ہیں، اور یہ ہر پاکستانی کے دل میں اگر ہو نا، ہم کچھ بھی کر گزرتے ہیں، ہم نہیں سوچتے اس بات کو کہ اس چیز کا اثر ہمارے گھر پر کیا پڑے گا، ہمارے محلے پر کیا پڑے گا، ہمارے علاقے پر کیا پڑے گا، ہمارے ملک پاکستان پر کیا پڑے گا، ہم نہیں سوچتے، اور پھر چھوٹے سی اس غلطی اور چھوٹے سے گناہ سے ہم بڑھتے جس پر ہمیں پشیمانی نہیں ہوتی، ہم پشیمان نہیں ہوتے کہ ہم نے یہ غلط کیا یا ٹھیک کیا، لیکن پھر اس سے بڑھتے پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم اتنے بڑے پیک پر پہنچ جاتے ہیں، پھر اس وقت دلوں پر بھی مورے لگا دیتا ہے اللہ، اور ہمیں اس چیز سے فرق بھی نہیں پڑتا۔ تو خیر، اللہ پاک ہمیں
یہ جو باتیں کی ہیں پہلے تو مجھے خود پھر آپ لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو داخلی اور خارجی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اور حقیقت بتاؤں واللہ باللہ تاللہ، اگر کوئی قوم ہے نا قوم، تو وہ فقط فلسطینی ہے۔ سب کچھ اپنا لٹا دیا لیکن سر نہیں جھکایا، کٹا دیا جھکایا نہیں۔ تو اللہ پاک ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی نصرت فرمائے، ان کی مدد فرمائے۔ تو ہم پہنچ آئے ہیں اپنی بلڈنگ کے پاس، دیکھ سکتے ہیں آپ، روم کے پاس ابھی آئے ہیں، ابھی ہم چلتے ہیں اپنے روم۔ تو امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی اور اچھی بھی لگی ہوں گی۔ تو اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہیں، اچھی لگی ہیں، تو اسے شیئر کرنا، لائک کرنا، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ جہاں سے میں غلط ہوں مجھے بتائیں بھی کہ آپ نے یہاں سے بات غلط کی ہے، میں اعتراف کروں گا جی، بالکل مانتے ہیں آپ کی بات۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، کیونکہ مسکرانا میرے پاک نبی کی سنت ہے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔